अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, एसएसपी घोटकी अजहर खान की हिदायत पर खंबड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 रोज कबल स्याहकारी के इल्जाम में कत्ल होने वाली खातून शाहीना मजारी के कातिल केस में मतलूब मकतूला का शोहर कादिर बख्श मजारी और देवर सादिक मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से कत्ल में इस्तेमाल किया गया आला एक राशनकोफ और एक अदद पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। सकरंड अल खिदमत फाउंडेशन के तहत 100 मुस्तहिक खानदानों में विंटर पैकेज की तकसीम की तकरीब सकरंड के क्रिकेट ग्राउंड में मुनक्किद की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सकरंड से हमारे नुमाइंदे GM लगारी से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सकंड साइंस कॉलेज में, जहाँ अल खिदमत फाउंडेशन सकंड की जानिब से विंटर सपोर्ट प्रोग्राम में जो 200 गरीब मुस्तहकों में रज़ाइयाँ और तकिए तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अल खिदमत फाउंडेशन सकंड के सदर कंवर राशिद मुकरम। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन आज विंटर सपोर्ट प्रोग्राम के 7वें मरहले को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर रही है। पिछले 6 मरहलों में हम सकरंद शहर के 3000 मुस्तहिक लोगों के अंदर गर्म कपड़े, जैकेट्स, अपर, स्वेटर्स दे चुके हैं। इसी तरीके से सकरंद के चौक चौराहों पर, सकरंद की गलियों में, सकरंद की सड़कों पर, अस्पतालों के फुटपाथों पर वो जो लावारिस लोग, वो बेचारे अजनबी लोग मौजूद होते हैं, 300 की तादाद में उन्हें रज़ाइयाँ भी दे चुके हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 200 रज़ाइयाँ और 200 तकियों की तकसीम की तकरीब आपके सामने है। अल खिदमत का विजन है कि हम इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने देखा है कि जब मरी में भी लोग सिसक रहे थे तो ये अल खिदमत के रज़ाकार मौजूद थे। जब सकरन और सिंध के अंदर ठिठरा देने वाली सर्दी है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत के रज़ाकार अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। ये नौजवान रात दिन अल्लाह की रज़ा की खातिर नमूद नुमाइश से आज़ाद होकर अपनी खिदमत में मसरूफ़ हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब। कैमरामैन टीम के साथ गुलमोहम्मद लगारी, A1TV सकरंड। बुरेवाला के नवाही गांव में नामालूम डाकुओं की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। जख्मी सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त सलीम खान और जाहिर खान के नामों से हुई। पुलिस ने 15 पर वाक़े की इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों के बयानात कलमबंद करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया और मुलजमान की तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। कामोंकी के इलाके अधूराए में अफसोसनाक वाक़े में 1.5 साला बच्चा नाले में गिरकर जान बहक हो गया। 1.5 साला अजान अली बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक नाले में गिरकर डूब गया। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंचा और बच्चे की लाश ढूंढकर वर्सा के हवाले कर दी है। आज़ाद वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ठट्टा में गरीब, नादार और मुस्तहिक लोगों में सैकड़ों की तादाद में कंबल, रज़ाइयाँ और बच्चों के लिए स्वेटर्स और जैकेट्स तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। आज़ाद वेलफेयर ट्रस्ट ठट्टा के ओहदेदारान जिला ठट्टा की नामवर सियासी समाजी शख्सियत और आज़ाद वेलफेयर ट्रस्ट जिला ठट्टा के रहनुमा सैयद जावेद शाह की जानिब से कंबल, रज़ाइयाँ और जैकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर आज़ाद ट्रस्ट के रहनुमा नईम कुरैशी, इकबाल मुगल और मुराद साटी समेत समाजी रहनुमा और ट्रस्ट के मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत करने में बहुत रूहानी सुकून मिलता है। उन्होंने इस मौके पर आज़ाद वेलफेयर ट्रस्ट की क़यादत का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मजीद कहा कि सर्दी के मौसम में उन्हें सर्दी से बचने का सामान भेजा है। उन्होंने कहा कि खल्क़ खुदा की खिदमत करना भी एक इबादत है। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से, जहां नसीराबाद में 8 साला मासूम बच्चा नवीद के ज्यादती के बाद कत्ल के खिलाफ ठट्टा में सिविल सोसाइटी और सिंध बरोही इत्तेहाद की जानिब से ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ठट्टा से ब्यूरो चीफ A1TV आज़ाद बरोही से। जी, नसीराबाद में 8 साला मासूम बच्चा नवीद बरोही के ज्यादती बाद कत्ल खिलाफ ठट्टा में सिविल सोसाइटी और सिंध बरोही इत्तेहाद के जानिब से ईदी सेंटर से प्रेस क्लब ठट्टा तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत मुजतबा खुश्क, निज़ाम बरोही, राहिल हालो, अताउल्ला बरोही, आमिर बरोही कर रहे थे। मुजाहिरीन ने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक अमल है, 2 दिन गुजर गए हैं, पुलिस अभी तक मासूम बच्चे नवीद बरोही के कातिलों का सुराग न लगा सका। मुजाहिरीन ने कहा सिंध अंदर ऐसे वहशतनाक वाक़े रोज़ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने IG सिंध से मुतालबा किया है कि ऐसे वहशी दरंदे मुलजमों को जल्द गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दिलाया जाए। जी।
ممبر قومی اسمبلی مہر غلام محمد لالی نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کہ بھوانہ سمیت ضلع بھر کی محرومیوں کو جلد دور کیا جائے گا۔ بھوانہ ڈگری کالجز کی منظوری سمیت چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی تعمیر کو یقینی بنایا جائے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بھوانہ سے ہمارے نمائندے ملک جعفر علی سے۔ جی بالکل، قومی اسمبلی کے جاری اجلاس میں ممبر قومی اسمبلی مہر غلام محمد لالی نے گفتگو کرتے ہوئے اپنے حلقے کے مسائل پر کھل کر بات کی۔ اپنی گفتگو میں انہوں نے بھوانہ چنیوٹ فیصل آباد روڈ کی جلد تعمیر پر زور دیا اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھوانہ کے ڈگری کالج کی منظوری کی اپیل کی۔ اوباڑو سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی سندھ سردار میر شہریار خان شر کی جانب سے یوریا کھاد کی عدم دستیابی کے خلاف اینگرو فرٹیلائزر کمپنی ڈہر کی کے مرکزی دروازے کے سامنے سینکڑوں کاشتکار جمع کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی سندھ سردار میر شہریار خان شر نے کوریج دینے پر A1TV کا شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اوباڑو سے ہمارے نمائندے عبد المجید شر سے۔ میں اس وقت موجود ہوں ڈہر کی اینگرو فرٹیلائزر کمپنی کے مین گیٹ کے سامنے، جہاں پر اوباڑو سے منتخب MPA سردار میر شہریار خان شر کی جانب سے سینکڑوں کی تعداد میں کاشتکار اکٹھے کر کے یہاں پر اس کمپنی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مزید سردار میر شہریار خان شر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ A1TV نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ٹیم اپنی بھیجی ہے۔ آج جو ہمارا مقصد ہے، دھرنے کا مقصد، ہمارے احتجاج کا مقصد، پرامن احتجاج کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی مقصد ہے ہمارا۔ ہمیں نہ کوئی بوری چاہیے، نہ بوریاں چاہیے، نہ کوئی 5-10 ہزار بوری ہم لیں گے۔ ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ ضلع گھوٹکی میں سب سے بڑی، پاکستان میں سب سے بڑی اور ایشیا میں سب سے بڑی جو فیکٹری ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے اپنی اینگرو، وہ ہمارے ہاں ہمارے ضلع گھوٹکی کی تحصیل ڈھرکی میں موجود ہے، اور ہمارے ڈھرکی اوباڑو ضلع گھوٹکی میں یوریا کھاد کہیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں پہ ہے، کہاں جا رہی ہے، کون سی مافیا اس کو لے کے جا رہی ہے، کہاں یہ اسمگلنگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ملتی۔ بیچارے کسان، ہاری مزدور، غریب بیچارے جو ہیں در کے دھکے کھا کے واپس لوٹ آتے ہیں شام کو۔ جیسا کہ اوباڑو سے منتخب MPA سردار میر شہریار خان شر کے مطالبات آپ نے سنے، ان کا کہنا ہے کہ سر پر جو سرکاری کنٹرول ریٹ ہے اس پر جو ہے کھاد کاشتکاروں کو فراہم نہیں کی جا رہی، جس کے باعث ان کی فصلیں جو ہے تباہ ہو رہی ہیں، ان کے بچوں کی جو روزی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو سرکاری ریٹ پر وافر مقدار میں یوریا کھاد کی فراہمی کی جائے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبد المجید شر، A1TV اوباڑو۔ برے والا میں نکاسیاب کی ابتر صورتحال، سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث بستی محمد پورہ کی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ اہلیان علاقہ کا میونسپل کارپوریشن کے عملے اور افسران کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نعرے بازی بھی کی۔ شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے عملے اور افسران کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے لاہور روڈ پر ٹائر جلا کر اور رکاوٹیں کھڑی کر کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس کے باعث سڑک کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کا کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے شہر میں سیوریج سسٹم کے بڑھتے ہوئے مسائل کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ DHQ ہسپتال جہلم میں ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی MPA چودھری ظفر اقبال تھے۔ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے گی۔ مریضوں کو اب علاج کے لیے دوسرے شہروں میں نہیں جانا پڑے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہلم سے ہمارے نمائندے بیورو چیف محمد طاہر سے۔ جی بالکل، جہلم میں ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اب عوام کو راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد جانے کی بجائے جہلم میں ہی تمام سہولیات مہیا ہو جائیں گی۔ ٹراما سینٹر 30 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا اور 2 سال کی مدت میں تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد MPA چودھری ظفر اقبال صاحب نے رکھا۔ اس موقع پر چودھری ظفر اقبال نے کہا کہ میری درینہ خواہش تھی کہ جہلم میں ایک ٹراما سینٹر بنے، اور میں رات بھر خوشی سے سو نہیں سکا کہ صبح میں نے ٹراما سینٹر کا بنیاد رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اب جہلم کی عوام کو راولپنڈی اور لاہور نہیں جانا پڑے گا۔ اس موقع پر MS شعیب کیانی صاحب نے کہا کہ ہم چودھری ظفر اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے اس ٹراما سینٹر کا بنیاد رکھا گیا۔ اس سینٹر میں ہر قسم کا ٹراما کیا جائے گا، برن ٹراما، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ٹراما، فائر انجری ٹراما۔ یہ بلڈنگ 3 منزلہ ہوگی اور اس میں 50 بیڈوں کی گنجائش ہو۔ علاقے کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے جو مریض ہمیں لاہور، راولپنڈی بھیجنے پڑتے تھے، ان کا علاج یہاں پر ہی ہو جائے گا۔ تقریب میں ضلعی افسران، سیاسی سماجی شخصیات
اور ڈاکٹرز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عوام نے اس ٹراما سینٹر کے منصوبے وار کام شروع ہونے پر پنجاب گورنمنٹ اور مقامی MP چودھری ظفر اقبال کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ جی کشمور میں قوم پرست جماعتوں سے تعلق رکھنے والے 25 نوجوان قومی دھارا میں شامل ہو گئے۔ عہدیداران اور کارکنوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب پہنچ کر قومی دھارے شمولیت ہونے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر قومی دھارے میں شامل نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ہمیں غلط راستہ دکھایا گیا تھا، آج کے بعد ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، جب تک زندہ ہیں اپنے وطن عزیز کے ساتھ مخلص رہیں گے۔ اس موقع پر کارکنان نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم اٹھا کر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی بلند کیے۔ جیکب آباد میں قوم پرست رہنما کا قومی دھارے میں شمولیت کا اعلان۔ حمیر علی نے اپنے 50 سے زائد قومی کارکنان سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ قومی دھارا میں شمولیت کرنے والے میں سراج احمد سفیر، احمد امیر بخش، عبد الماجد اور دیگر شامل ہیں۔ اس موقع پر کارکنان نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر حمیر علی کا کہنا تھا کہ ہماری وابستگی قوم پرست تنظیم سے تھی، اب قومی دھارے میں شمولیت کر کے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے، ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم پرست جماعت کے نوجوان دوست اپنا قبلہ درست کر کے ایک محب وطن پاکستانی بن کر ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ پیٹرول کی قیمت میں اضافے پر عوام پریشان، عوام کا وزیر اعظم سے پرانا پاکستان واپس کرنے کا مطالبہ۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں منچنا آباد سے نمائندہ A1TV ایم ساجد شریف سے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں منچنا آباد میں، جہاں پر اگر بات کی جائے تو حکومت وقت کی جانب سے جو ہے ایک بار پھر ہماری عوام پر جو ہے پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ابھی جو ہے ایک دن قبل ہی پیٹرول کا ریٹ جو ہے 147.30 تھا، 3 روپے پر لیٹر جو ہے وہ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے۔ عوام پر جو ہے یہ مہنگائی کا جو ایک بھوت ہے وہ ہر روز کیوں نیا سوار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ یہاں پہ رکشہ ڈرائیور بھی موجود ہے جو یہاں پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے آئے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ مہنگائی کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، پیٹرول مہنگا ہوا، اس سے کوئی فرق پڑا آپ کو؟ جی سر، پڑتا ہے۔ پہلے 100 روپے 120 روپے کا اتنا آتا تھا تیل، اب 160 روپے کا ڈلوا رہے ہیں، پھر وہی روٹین چل رہی ہے۔ تیل تو مہنگا ہونے سے ہماری مزدوری تو کم ہوتی ہے۔ جی بالکل جی، عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ مزید مہنگا کر دیا گیا ہے اور جن سے شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ اور بھی یہاں پر شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ پیٹرول بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے سر، پیٹرول سستا کیا جائے یار، عوام بڑی پریشان ہے اس وجہ سے۔ 150 تک پائیے تو تقریباً 52 نگر اب پڑتا ہی نہیں، موٹر سائیکل 32-33 کلومیٹر بھی نہیں کرتا 150 نال۔ کل 147 روپے، آج 150 روپے ہوا کھڑا ہے۔ زیادہ نہ وزیر اعظم نوٹس لینا چاہیے کہ سستا کرے۔ پیٹرول پہلے جو نواز شریف کی حکومت تھی 70 80 110 روپے لیٹر تھا، تو نیا پاکستان ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا ہے۔ عمران خان کو ووٹ ہماری پوری فیملی نے دیا ہے، وہ اسی لیے دیا ہے کہ تقریباً سستی تبدیلی آئے گی۔ تبدیلی کے دعوے دار کہہ کہ مدینہ کی ریاست تو اس نے کیا ہمیں دینی، یہ ہمیں ہمارا پرانا پاکستان ہی لٹا دے جس میں ہم خوشی سے جی تو رہے تھے۔ اب ہمارا دل کرتا ہے پیٹرول تو کیا یہاں پہ موٹر سائیکل ان کو دے دیں، پیٹرول لیٹر لیں اور گھر چلے جائیں۔ جی بالکل جی، عوام اس طرح سے یہاں پر پریشان ہو چکی ہے کہ عوام کا کہنا ہے کہ یہاں پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے آتے ہیں لیکن دل کرتا ہے کہ اپنی موٹر سائیکل ہی پیٹرول پمپ مالکان کو دے دیں، کیونکہ پیٹرول جو ہے وہ 100 روپے کا ڈلوایا جاتا ہے لیکن 1 کلومیٹر تک جاتے ہیں، لیکن پیٹرول جو ہے وہ نام کا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اگر بات کی جائے تو مہنگائی جو ہے آسمانوں کو چھو رہی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم پاکستان صاحب جو ہے وہ صرف اپنے نعروں تک ہی محدود ہو چکے ہیں۔ سجاول کی سول ہسپتال میں سیلانی ویلفیئر اور MS سول ہسپتال سجاول بشیر سولنگی کے تعاون سے 2 روزہ مفت آنکھوں کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ اور کئی مریضوں کا آپریشن بھی کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں سجاول سے شہباز میمن کی اس رپورٹ میں۔ سجاول کی سیول ہاسپٹل میں سیلانی ویلفیئر اور MS سول ہسپتال سجاول بشیر سولنگی کے تعاون سے 2 روزہ مفت آنکھوں کی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مریضوں کی آنکھوں کا معائنہ اور کئی مریضوں کا آپریشن بھی کیا گیا۔ آنکھوں کی کیمپ کا رکنی قومی اسمبلی PP MN ایاز شاہ شیرازی نے دورہ کر کے ہاسپٹل میں دوائیات اور صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، جبکہ ہاسپٹل میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی MN ایاز شاہ شیرازی MS سول ہاسپٹل سجاوٹ ڈاکٹر بشیر سولنگی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پہ ایک فری میڈیکل کیمپ جو لگی ہے 2 دن کی تھی، کل اور آج، تو اس سلسلے میں MS صاحب نے مجھ سے بات کی تھی، میں آیا تھا وزٹ بھی کی میں نے،
तो अच्छी बात है कि एमएस साहब ने ये कोशिश करके यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप लगवाई है। तो कल भी काफ़ी लोगों के ऑपरेशन हुए, आज भी हो रहे थे। तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ वक्तों में इस तरह के कैंप भी यहाँ पे लगने चाहिए। इससे पहले भी एक कैंप लगाई थी जो 1-1.5 हफ्ता पहले थी। इस वजह से ये मरीज़ों का रेशो कम आ रहा है। तो फिर भी ये भी अच्छी बात है कि 70 और 100 के करीब जो पेशेंट जिनके ऑपरेशन हुए हैं, किसी तो गरीब बंदे का जो है ना फ़ायदा हुआ है इसमें। गढ़ी हसन के करीब दाड़ो खान बरोही में कबायली भोतारों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गढ़ी हसन से नुमाइंदा A1TV दीदार अली बलोच से। जी, जैसे बिल्कुल मैं आपको बताता चलूँ, गढ़ी हसन के करीब दाड़ू खान बिरोही के रहवासियों का स्याहकारी का जरगा किया गया। जरगा जखरानी और कटोर कबाइल के दरमियान किया गया। स्याहकारी के जरगे का सरपंच गुलाब जखरानी था। कटोर कबाइल पर स्याहकारी का इल्ज़ाम साबित होने पर कालू कटोर पर 12 लाख जुर्माना आयद किया गया और 5 माह शहर से निकाली दी गई। गढ़ी हसन पुलिस का 20,000 निकाले गए। जी। और आखिर में आपको खबर दें, थाना मानावाला की हदूद में नहर से नामालूम लाश बरामद। राहगीर ने लाश देखकर 1122 को इतला दी, जिस पर रेस्क्यू ने ऑपरेशन करते हुए लाश को नहर से निकालकर जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी मुतल्लिका थाना मानावाला के हवाले कर दी है। नहर से बरामद नामालूम लाश 14 साला लड़की की है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर असल वुर्सा की तलाश शुरू कर दी। पुलिस का कहना है वुर्सा के सामने आने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1TV।